ہمارے ایک دوست تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے اور بہت بڑے عالم تھے, 24 گھنٹے مصروف. میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں. کوئی گپ شپ نہیں کسی سے, جامعۃ الرشید میں آتے, اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے, کوئی فالتو بات نہیں, بڑے بزی. حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے, وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی؟ تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جایا کرتی تھی, اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا, یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان. تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ بھی ہوتی تھی. وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں آپ تھوڑی کے مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاء اللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ صحیح ہے نا, یہ تو آپ صبح سے مدرسہ, تدریس, تحقیق کا کام, فتاوی, بیان ہے بھئی, یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے, بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے؟ تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا, وہ تو ہر آدمی سوتا ہے, آپ نے کون سا, یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے, خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا, بیگم کا ٹائم کہاں ہے, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں؟ تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے, تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم, بولو بھائی, رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین, آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں. تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے, صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, اب اتنے, اب اتنے, اور سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے. بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے, اب ایک سال ہو گیا اب اتنے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بس مجھے سوتے ہوئے پتہ چل رہا ہے, اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور, محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا, اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب, ان کی زندگی روبوٹ جیسی. کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے کہ 10 سال ہو گئے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر, جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے, آپ اندازہ لگاؤ یار کتنا نیک اور واقعی بہت نیک تھے. کبھی کرپشن نہیں, کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا. جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے, یعنی مجرم تو نہیں, جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی, پہلے خود ٹریس کرتے تھے کہ یہ کرپٹ تو نہیں ہے, کہیں ظلم اس کی طرف سے تو نہیں ہے. جب پتہ چلتا تھا بھائی اس پہ ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ کیس لیتے تھے. اور کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی, اتنے تیاری کے ساتھ ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا, ان سے ملا میں باقاعدہ, اتنی موٹی موٹی وکالت کی کتابیں, اور ہر وقت اسٹڈی کر کر کے ان کے سر بالکل ایسے بن گیا تھا جیسے کچھ دن پہلے میں نے جو چرنا میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا. اب اللہ کا شکر ہے اوپر کے حالات ویسے خطرناک الحمدللہ نہیں ہے, بہت ڈینجرس حالات تھے اس زمانے میں اوپر کے. تو جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے, باقی پھر
تو اب میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں. وکالت میں تو آگے نکل گئے, بچے بھی باغی, رشتہ دار بھی باغی, کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سب لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یار یہ کون سی زندگی ہے؟ حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے لیکن رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں, تو کیا اللہ خوش ہوگا؟